السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے بیٹے محمد اعجاز الحق کے ساتھ۔ ان سے بات کرتے ہیں جو ملک میں بڑھتے ہوئے ریپ زیادتی کے واقعات ہیں، ان پہ کنٹرول کیسے ہوگا اور اس کی ریزن کیا ہے، اتنے واقعات ڈیلی بیسس پہ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ حسنین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ نے ان ایشوز کو بہت اچھی طرح سے اجاگر کیے اپنے چینل کے ذریعے، اور یہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے جو پبلک کے ایشوز ہوتے ہیں، خصوصی طور پر یہ واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو اٹھایا ہے اور بہت اچھی طریقے سے عوام کو بتایا۔ آج 32 سال کے بعد لوگ جنرل ضیاء الحق شہید کو یاد کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، جس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو کی محبت ہے اور لوگوں کو معلوم ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے وہ پیریڈ دیکھا تھا 11 سال کا، اس کے اندر امن و امان اس طرح سے رہا کہ ایک طرف جہاد افغانستان تھا، ایک سپر پاور کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، اور ایک طرف پورا امن و امان تھا۔ بہت سے واقعات ہوئے، بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں ہر معاملے کو۔ پہلے تو یہاں پر ایک پنڈی کے اندر ہوتا تھا پیر ہوٹل، ایک ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر تھے، یہ ان کا ہوٹل تھا، اور وہاں پہ یہ کام ہی ان ہوٹلوں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو کمرے کرائے پہ دے دینے اور وہاں جا کر انہوں نے زیادتیاں کرنی۔ اس پیر ہوٹل سے ایک شخص پکڑا گیا تھا جس نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کو پھر مارشل لاء کورٹ میں ٹرائی کیا، اور پنڈی کے اندر وہ پہلا واقعہ تھا جہاں پر ایک شخص کو کوڑے لگائے گئے۔ اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا پنڈی میں، لیکن حال ہی میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک جمہوریت کے نام پر گیلری بنائی گئی سینٹ کے اندر، اور اس شخص کی جو کہ ایک ریپ کے اندر ملوث تھا، پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے، پورے راولپنڈی کو اس بات کا پتہ ہے، پوری انتظامیہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس شخص نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کو کوڑے پڑے تھے۔ اس کی تصویر اس گیلری میں لگائی ہے کہ جمہوریت کے لیے لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ اگر یہ جمہوریت کے لیے قربانیاں، تو ایسی جمہوریت کے پیچھے کون جائے گا؟ پھر آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں سیاست کے نام پر، اور یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد ایک کیس ہوا، پپو کیس، جو ساروں کو پتہ ہے، لاہور کے اندر وہ واقعہ ہوا، پورا انکشاف ہو گیا، انہوں نے مان لیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی کے بعد اس کا ٹرائل ہوا، ٹرائل کے بعد اس کو سزا ہوئی، سزا یہ ہوئی کہ اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ وہ پھانسی کی سزا جو تھی، اس کی پھانسی کی سزا کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں کی جو شخص اس کے اندر ملوث تھے، ایک تو سر عام پھانسی دی گئی، دوسرا ان کی لاشیں وہاں لٹکائی گئیں، اور لٹکانے کے بعد اس کو شام تک لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا اور عبرت لی اس سے، اور ایسی عبرت لی، یا تو ہے نا کہ کسی کو غلط سزا دیں تو وہ اور بات ہے، سزا بھی جائز تھی، سزا بھی اسلامی تھی، اور اس کے بعد 11 سال تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کے اندر کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ اسی طرح میاں والی کے اندر ہوا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی جس کا آج کل سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، اس کا بھی ٹرائل ہوا۔ ٹرائل کے بعد ان کو بھی سر عام پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایسا تاثر گیا کہ پورے پاکستان کے اندر بالکل امن و امان رہا۔ کوئی اکا دکا واقعہ اگر ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، لیکن ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ آج کل آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ ایک دو واقعات ایسے ہو رہے ہیں جنسی زیادتی کی، یا بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور سارے کے سارے یا پیسے کی نظر ہو جاتے ہیں کیسز، یا وہ کیسز ہو جاتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں سیاست کی نظر۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ کی وساطت سے، کیونکہ آپ کا چینل لوگ دیکھتے ہیں، میں ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے اس قسم کے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، ریپ کے کیسز ہیں، اس کے بعد جنسی زیادتی کے کیسز ہیں، کتنوں کو سزا ہوئی اور کیا سزا ہوئی ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ ریپ کرتا ہے، چھٹ جاتا ہے، یا سیاسی وابستگی کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے۔ اب یہ حالیہ موٹر وے والا کیس دیکھ لیں، کتنی بڑی زیادتی یہ ایک آپ نے فورن نیشنل کے ساتھ کی ہے، جبکہ FATF کا معاملہ چل رہا ہے، جس کے لیے بھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ قانون سازی ہوئی، اور اس پر بھی اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اور فرانس ہی سب سے زیادہ اس بارے میں ہماری مخالفت کر رہا ہے، اور وہاں پہ یہ FATF کا جو ہے
کیس چل رہا ہے. اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی, جس نے زیادتی کی, اب دیکھیں جس نے زیادتی کی, میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, جو ابھی تک نامعلوم ہے, ملا نہیں ہے. ہاں سر یہ بتائیں, یہ بھی سننے میں آیا کہ جس نے زیادتی کی اس کا تعلق آپ کے ہی حلقے سے ہے جہاں سے آپ الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں. بالکل آپ کو صحیح نشاندہی ہوئی. دونوں لڑکے جو ہیں وہ ہمارے حلقے سے تعلق تھا. یہ عابد نامی شخص جو ابھی تک پکڑا نہیں گیا, اس نے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا, اور ریکارڈ موجود ہے, حکومت دیکھ سکتی ہے اس ریکارڈ کو, اپوزیشن دیکھ سکتی ہے اس ریکارڈ کو, پارلیمنٹ دیکھ سکتی ہے اس ریکارڈ کو, ججز دیکھ سکتے ہیں اس ریکارڈ کو, پولیس دیکھ سکتی ہے اس ریکارڈ کو. یہ جو بیانات دے رہے تھے پولیس کے افسر کہ جی یہ کیوں گئی خاتون وہاں پر, کیوں گئی, ذرا ریکارڈ تو دیکھیں ان شخصیت کا, اور یہ کس طرح سے چھوٹے اور کیوں چھوٹے. 2013 کے اندر اسی شخص نے, جو 260 HR گاؤں ہے ہمارے بھاول نگر ضلع کا, اس شہر کے اندر جو ہے وہ یہ وہاں کا رہنے والا شخص تھا. اس نے ایک ماں اور بیٹی کے ساتھ 257 چک ہے, 257 چک ہے, وہاں پر اس نے 2013 میں ایک ماں اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. پکڑا گیا, انکشاف ہو گیا, کیس چلا, کیونکہ بدماش ہے. اب بدماشوں کے آگے تو کوئی بولتا نہیں ہے, وٹنس جانے کو تیار نہیں ہوتے, انہیں پتہ کل کو ہمیں مار دے گا. میرے ساتھ خود یہ ہوا کہ 3 دفعہ حملہ ہوا, دھماکے ہوئے, لوگ پکڑے گئے, بالکل 100% لوگ پکڑے گئے جنہوں نے وہ حملہ کروایا تھا, مجھ پہ کروایا, DPO پہ کوشش کی. 7 لوگوں کو پکڑ لیا گیا. کوئی پولیس والے جانے کو تیار نہیں تھے, کوئی وٹنس جانے کو تیار نہیں تھا, کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا. یہی ان کے ساتھ ہوا, گواہی نہیں ہوئی. اس کے بعد جب یہ ان پہ کیس بن گیا, وکیل کیا, کیس عدالت میں چل رہا ہے, جا کے ماں اور بیٹی کو دھمکی دی کہ ہم جان سے مار دیں گے, تمہارے فلانے کو جان سے مار دیں گے, اور تصفیہ ہو گیا. اسی کی وجہ سے اس کا DNA جو اس وقت ہوا تھا, وہ میچ جو کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا. تو جب تک آپ قانون سازی نہیں کریں گے, مدینہ کی ریاست بنانے والے عمران خان صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے FATF پہ جس طرح ہمت کی ہے اور قانون سازی کروا لی, چاہے وہ دھواں سے کروائی, دھاندلی سے کروائی, جس طرح بھی کروائی, پاکستان کے لیے کروائی, پاکستان کے مفاد کے لیے کروائی. یہ اپوزیشن تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو کوئی فکر نہیں ہے غریب کا, نہ کوئی مہنگائی کا, نہ بے روزگاری کا. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو APC کرنے کو جا رہے ہیں, اگر اس میں 1% بھی کسی غریب کی مشکل کا ہو نا, تو میں کہتا ہوں میں سیاست سے دستبردار ہوں. ذاتی مفاد. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ NRO کون کرواتا ہے آگے چل کر, یہ بھی آپ سے میں بات کروں گا. لیکن اچھا سر, ساتھ میں یہ بھی بات کرتا ہوں, جو ملزم عابد تھا, ان کا ایک زمینی تنازع بھی ہوا جس میں کافی تعداد میں قتل ہوئے, پھر بھی یہ ملزم باہر ہے. اس کے جو فیملی تھی, اس فیملی نے ایک فیصل آباد کی پارٹی تھی, 260 گاؤں جہاں کے یہ رہنے والے تھے, انہوں نے 1 مربع زمین ان سے لی اس کو کرنے کے لیے, کاشت کرنے کے لیے. جیسے مزارے ہوتے ہیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں, مزارے تو نہیں تھے, اچھی فیملی تھی, 1 مربع زمین تھا, اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے اس پہ زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, جعلی اسٹیمپ پیپر بنوائے. وہ لوگ فیصل آباد میں رہتے تھے, آتے نہیں تھے, ان کو پیسے نہیں دیتے تھے. میں جب MNA تھا, وہ پارٹی 5-6 دفعہ آئی, میں نے دونوں کو بلایا, دونوں پارٹیوں کو بلایا. اس کے جو والد تھے, عابد کے جو والد تھے, انہوں نے کیا کیا کہ فیصل آباد والی پارٹی جب آئی وہاں پر, اور دونوں میں آپس میں گولیاں چلی, انہوں نے ان پہ گولیاں چلائیں. اس کے والد نے کیا کیا کہ اس کے ماموں کو قتل کر دیا اور ڈال دیا دوسری پارٹی کے اوپر جو فیصل آباد والی تھی, تاکہ وہ اندر ہو جائیں. اس 1 مربع کے تنازع پہ جس میں اس کے والد یہ خود ملوث تھا, 8 قتل ہوئے. یہ ریکارڈ ہے, پولیس کا ریکارڈ ہے. کیا کیا پولیس نے, آخر میں انہوں نے رینجر سے ریکویسٹ کر کے, جب سپریم کورٹ سے فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا, رینجر سے ریکویسٹ کر کے ان سے وہ جگہ واپس لی. اس دن سے یہ لوگ بھاول نگر چھوڑ کر چلے گئے, فورٹ عباس چھوڑ کر چلے گئے, اور کہیں اور جا کر سیالکوٹ میں, یا یہ سیالکوٹ موٹر وے پہ واقع ہوا, یہ وہاں انہوں نے کہیں اپنی رہائش کی. اور یہی کام تھا ان کا, ڈاکے ڈالنا, چوری کرنا, لوگوں کو قتل کرنا, لوگوں سے پیسے گھسیٹنا. بھائی قانون اندھا ہے کیا؟ قانون سو رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سو موٹر لے لیتے ہیں, جی فلانا پولیٹیکل یہ ہوا, اس کی بیل نہیں ہونی, اس کو نیب میں
جمع کرائیں. یہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, قتل ہو رہے ہیں, ریپ ہو رہے ہیں, جنسی زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ, اس کے بارے میں ہم قانون سازی نہیں کر رہے. آج میں چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ آپ جا کر دیکھیں ہر جیل کے اندر جتنے لوگ قیدی ہیں ان کی ایک فہرست منگوائیں. چھوٹے چھوٹے کیسز والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پڑے ہوں گے, اور میں یقین کرتا ہوں کہ 50% کیسز جو قتل کے ہیں دوسرے, اس میں بے گناہ لوگ اندر ہیں. جن کے پاس سیاسی انفلوئنس ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, وہ کبھی جیلوں میں نہیں جاتے. تو اس لیے اگر اس ملک میں آپ نے امن و امان کرنا, یہ تو ابھی میڈیا تھوڑا سا تیز ہو گیا تو ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر بھی ہمیں ایک تھوڑی سی ایک حکمت عملی بنانی چاہیے, پیمرا کے ذریعے یا حکومت کے ذریعے یا اپوزیشن کے ذریعے, کہ آپ ان چیزوں کو اچھالیں جو جینون ہیں. آپ ان چیزوں کو میڈیا میں نہ لے کے آئیں جو کہ جینون نہیں ہے. آپ ایک ایشو کو جو جینون ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن ایک ایشو جو جینون نہیں ہوتا اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں آپ. اور پھر آپ اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ہم نے پولیس کو, یعنی کہ میں کیا فورس ہے یہ پولیس کی, جہاں پر میرا سی سی پی او جو ہے, ایک سی سی پی او جو ہے, وزیر اعظم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, وزیر بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور اس کے کہنے پر آپ نے ایک آئی جی کو تبدیل کر دیا. میں نہیں کہتا کہ عمر شیخ کیسا شخص ہے, وہ میرے حلقے میں بھی رہ کر گیا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے سب کو معلوم ہے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے. اس کی آئی بی کی رپورٹ سامنے آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کی پروموشن ہوئی. اس بات کو آپ چھوڑ دیں, مجھے یہ بتائیں کہ افواج پاکستان کیوں آج انٹیکٹ ہے اور ایک ایسا ادارہ ہے جس سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپلن ہے. کسی جونیئر کی کبھی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ اپنے سینئر کے خلاف بات کرے؟ یہاں اپنے ایک سی سی پی او نے اپنے آئی جی, یعنی اپنے چیف, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ بھی چیف ہے نا پنجاب کا, آپ نے اس کے خلاف بیان دے دیا اور حکومت نے اس کو ہٹا دیا. اب بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یار, کس قسم کی یہ سیاست ہے کہ مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے, ایک کسی کی سفارش کے ذریعے ایک شخص کو لے کر آ رہے ہیں, اور جس نے وہ سفارش کی وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ جو کر کے چلا جائے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, بلکہ اس کو بچانے کے لیے اور اس کے لگائی ہوئی شخصیت کو بچانے کے لیے آپ پوری فورس کو جو ہے, کل کو جو آئی جی آئے گا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی وہ میرٹ پہ فیصلہ کر سکے گا؟ وہ دیکھے گا جناب فلاں شخص نے تو اس آئی جی کو ہٹوا دیا, یہ تو میرے بھی, اور اس کے کہنے پہ جو کام وہ کہیں گے وہ کرتا رہے گا. تو اس سیاست کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا, اور اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک بنانا اسٹیٹ بنتا جائے گا. اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو دستے گریبان ہو جائیں اور انہیں پتہ ہو کہ میرے پیچھے اعجاز الحق کھڑا ہے, میرے پیچھے فلاں کھڑا ہے, اور میں جو ہے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اچھا سر, یہ بتائیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں نہ صرف اس چیز کو یاد کیا گیا کہ انہوں نے ریپسٹ جو ہے انہیں پھانسی دی, اس کے علاوہ جو میڈیا میں جو اگر کوئی اینکر پرسن ہوتی تھی تو اس سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا, جمعے کے ٹائم دکانیں بند ہوتی تھی, نماز کے ٹائم دکانیں بند ہوتی تھی, ہر چیز اسلامی قوانین تھے. لیکن اب ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, تو کیسے ان سب پہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ دیکھیے پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. جب تک ہم اس کے نظریات کو لے کر چلتے رہیں گے ہم کامیاب ہوتے رہیں گے. جب ہم نظریات سے ہی ہٹ جائیں گے اور یہ کہنا شروع کر دیں سیکولر ملک ہے, قائد اعظم نے تو اس ملک کو اس لیے نہیں بنایا تھا, دو قومی نظریہ جو ہے اس کی نفی کرنی شروع کر دیں, تو پھر ہمارے پیچھے بیس کیا رہ جائے گی ہمارے پاس؟ جب ہم اپنے اندر سے وہ جذبہ ہی نکال دیں گے, دین کا جذبہ نکال دیں گے, اسلام کا جذبہ. تو ضیاء الحق شہید نے کیا کیا؟ کلچر واپس لے کر آیا. انہوں نے ہر منسٹری کے اندر, ہر آفس کے اندر نمازیں شروع کرائیں. الحمدللہ آج تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ کو یہاں تو ہر بابو جو ہے وہ سوٹ پہن کے نکلتا تھا, سوٹ پہن کے جانتا تھا. آج وزیر اعظم کو دیکھ لیں, نواز شریف کو دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, کبھی سوٹ پہنا اس نے یہاں پر دیکھا آپ نے؟ حالانکہ وہ ساری عمر سوٹ بوٹ پہن کے اور ٹکسیڈو پہن کے پھرتے رہے. یہاں پر ایک کلچر تھا جو جنرل ضیاء الحق شہید لے کر آئے. پھر انہوں نے زکوٰۃ کا نظام لائے, انہوں نے صلاۃ کا نظام لائے, لوگوں کو نمازوں پہ لگایا, ریلوے اسٹیشن پہ وضو کی جگہ بنائی, نمازوں کی جگہ بنائی. آج کوئی پیٹرول اسٹیشن پاکستان میں نہیں بنتا جب تک مسجد نہ ہو. صاحب لوگ دین کی طرف جو رجوع ہوتے ہیں جب آپ ان کو فیسلٹی دیتے ہیں. اگر اپنے ہی دین سے آپ شرماتے رہیں, اپنا لباس پہننے سے آپ شرماتے رہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟
عمران خان صاحب نے اپنے کلچر کی نمائش کی جب امریکہ دورے پر گئے, چپلی پہن کر گئے, اپنی شلوار قمیض پہن کر گئے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک اس پہ فخر ہونا چاہیے ہمیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں جناب کہ میں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے فلاں کا, میں نے 4 کروڑ روپے کی گھڑی لگائی ہوئی ہے, میں نے 10 لاکھ کا جوتا پہنا ہوا ہے. اس کا کیا فائدہ جب ملک کے غریب لوگ پس رہے ہوں, ان کو کھانے کو نہ مل رہا ہو. یعنی 11 سال میں مجھے بتا دیں جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں, یہ تو اپنی جگہ پر ہو گیا الحمدللہ, ایک امن و امان رہا یہاں پر. لوگ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, نئی جنریشن ہے اس کو پتہ نہیں ہے. ایک سپر پاور کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, اور جب وہ جہاد ہو رہا تھا تو لنڈی کوتل میں لوگ کڑائی کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کہ امن و امان تھا. ہندوستان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اس وقت پاکستان کو سینڈوچ بنا سکتے تھے کہ ایک سپر پاور اس طرف اور ایک سپر پاور اس طرف, تو بیچ میں, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھنے کی. اور پھر پاکستان کے اندر آپ نے اپنے کلچر کو فروغ دیا, دین کو فروغ دیا, نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی, اس کے بعد شریعت کورٹس بنائے, کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے چلایا جاتا, یہ تو ہمارے آپس میں فرقہ پرستی ہے, اور میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی نہیں, پر اپنے اپنے فرقے کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ بیچ میں دین کو یہاں پر جو ہے دین سے دور جاتے ہیں. بہت اچھا کیا عمران خان صاحب نے, میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کی ہے. میں چاہے کوئی اور اختلافات ہیں کہ مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت حد سے بڑھ چکی ہے, اور پولیٹیکلی لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیتے. ان کو چاہیے تھا کہ ہر جماعت کو آن بورڈ لیتے ہر معاملے میں. FATF پہ بھی چاہیے تھا ان کو APC بلا کے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, اور اس اپوزیشن کو بتاتے کہ میرے سے مخالفت ہے تو آؤ میرے ساتھ جنگ کرو, لیکن پاکستان کے ساتھ تو نہ کرو نا. پاکستان اگر گرے سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو افواج پاکستان سے لے کر ہماری امپورٹس, ہماری ایکسپورٹس, ہمارے ڈیفینس ایکوپمنٹ, ہر چیز متاثر ہوتی ہے. آپ اپنی سیاست کے لیے آپ جو ہے وہ پاکستان کو دو پہ لگا رہے ہیں. اور پھر ابھی جو کمیٹی بنائی ہے کہ سود سے ہم کس طرح خاتمہ کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اقدام ہے, اس سے برکت پڑے گی یہاں پر. اور تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی ہے, ہم پوری طرح سے اس کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام آئے, سود جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے. اور آج دیکھ لیں کہ جو اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں ملک کے اندر, آج وہ ترقی کر رہے ہیں, لوگوں کا رجحان اس طرف جا رہا ہے. لیکن جب لیڈرشپ جو ہے ان کو بتائے گی تو پھر ہی لوگ اس طرف رجوع ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں, جو درندہ صفت انسان ہے جو ایک 4 سالہ بچے کے ساتھ ریپ کرتے ہیں, 4 سالہ بچے کو زندہ دفن کر دیتے ہیں, اور جب ریسنٹلی موٹر پہ بھی واقعہ ہو, اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, انہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ سزا ایک ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو اسلام کے اندر, دین کے اندر ایک ہی سزا ہے, چاہے ہیومن رائٹس والے کہیں یا کچھ کہیں. سعودی کے اندر آج بھی گردنیں اتاری جا رہی ہیں, کوئی کسکا نہیں, کوئی بولا نہیں. دبئی کے اندر, باقی UAE کے اندر 1-2 واقعات اس قسم کے ہوئے, جس کسی کو ریپ کیا گیا ان کو وہیں 5 منٹ کے اندر اندر گولی ماری گئی. یہاں پر بھی قانون سازی ہونی چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ لے کر جائیں, بل لے کر جائیں, سزائے موت ہونی چاہیے, اور کوئک ٹرائل ہونا چاہیے. میں تو چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا, میں حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں تشریح جو ہے پارلیمنٹ کے جو اندر قانون بنتا ہے اس کی وہ کرتا ہے سپریم کورٹ کرتا ہے, لیکن قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. آپ ایسے قوانین بنائیں جس سے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. یہاں 20 سال کیسز ہی نہیں ختم ہوتے, اور 18 لاکھ کیسز جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہے اتنی تنخواہیں لینے کا اور اتنے جھنڈے لگا کے دونوں طرف گاڑیوں کے چلنے کا, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب جو ہے پستا جا رہا ہے اور امیر جو ہے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے. امیروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور غریبوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. جھوٹے قتل کے کیسز میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں 15 سال جیلیں کاٹ کر آ جاتے ہیں, اور پھر آخر میں پھانسی پہ کہیں لگ جاتے ہوں گے. تو ان چیزوں پہ جنرل ضیاء الحق شہید کا میں نہیں کہتا کہ ان کو آپ کریڈٹ دیں یا نہ دیں, آپ پاکستان کے عوام کے بہتری کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر لاسٹ کویشچن, کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا کہ جو ہمارے علماء وہ بک جاتے ہیں, مولانا خادم رضوی, مولانا طارق جمیل یہ بک جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہی, اپنے مسئلے کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے, میرے خیال میں زرداری کو بھی ملے ہوں گے ضرور, وہ عمران خان کو بھی بار بار ملتے ہیں. ان کا کام ہے کہ اصلاح کرنا, ٹھیک ہے, بکنا نہیں ہے ان کا کام.
میرا نہیں خیال کہ وہ طارق جمیل جیسے شخص جو کہ اللہ اور رسول کے نام پر تبلیغ کر رہے ہوں اور لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور ساری زندگی اس میں گزار دی ہو، اگر وہ عمران خان کو مل کر اس سے کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ کسی نہ کسی نے تو عمران خان کے ذہن میں ڈالا نا کہ آپ سود کے خلاف ایک کمیٹی بنائیں. کسی عالم نے ہی ڈالا ہوگا نا، کسی ان کے تو مطلب یہ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ان کو تو سوائے مطلب ایک دوسرے کو گالی دینے کے ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے. نہ کوئی اپنی کارکردگی کے بارے میں بتاتا ہے، نہ ان کو فکر ہے، نہ غریب کی فکر ہے. تو اس میں ٹھیک ہے علماء کرام ایک پیج پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان سے بھی میں نے گزارش کرنی تھی. اور ٹھیک ہے چلیں آپ نے بات کر دی کہ ان ایشوز پہ، سود کا ایشو ہو گیا، یہ جو قوانین بنانے کا، اسلامی قوانین بنانے کا ایشو ہو گیا، ریپ کا ایشو ہو گیا، خدا را قوم کی رہنمائی فرمائے، ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں آپ ان ایشوز پہ. آپ ختم نبوت کے ایشو پہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں. مطلب ان چیزوں کا جن چیزوں کو آج میں یہ کہتا ہوں حسنین بھائی کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، نظریاتی ملک ہیں، اور یہاں پر میں پچھلے ایک مہینے میں کوئی 4 کانفرنسز اٹینڈ کر چکا ہوں ختم نبوت کی. کیا ہمیں شک ہے کوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اتنی کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں؟ ابھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے بہت لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا ختم نبوت کے نام پہ. اگر آپ کو کوئی شک ہے، اگر تمام علماء ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ میں آپ سے آج میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کو، اور یہ بات میں بتاتا ہوں، مجھے آپ گریبان سے پکڑ لینا، کسی کی مجال نہیں ہوگی وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ علماء اکٹھے ہیں اور یہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے. تو آپ ایک پیج پہ اکٹھے ہوں تاکہ ان لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ دین کے خلاف بات کر سکیں. اچھا سر، میرا کویشچن یہ تھا، کیپٹن صفدر نے جو مولانا ہادم رضوی اور مولانا طارق جمیل کو یہ کہا کہ یہ بک جاتے ہیں، کیوں ہمارے عالم دین پہ کیوں تنقید ہوتی ہے، کیا ریزن ہے اس کی؟ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب وہ عمران خان کے حق میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس کی بائیں سے حفاظت کرے، اللہ اس کی دائیں سے حفاظت کرے، آگے سے کرے، پیچھے سے کرے. اس کی بجائے وہ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. تو کیا کہتے ہیں؟ کیپٹن صفدر صاحب کو کہیں کہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اپنی حکومت کا بھی، اس میں کوئی ریکارڈ بہتر نہیں تھا ان معاملوں میں. ماروائے آئین جتنے حفاظ کرام کا قتل ہوا، جتنوں کو جیلوں سے نکال کر پولیس مقابلوں میں مارا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا نہ دے، میں تو یہ کہتا ہوں. اور ان کو چاہیے کہ علماء کرام کے بارے میں، کیونکہ کیپٹن صفدر کا ذہن بھی دینی ذہن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دینی ہے. انہوں نے جو تقریر کی تھی بڑی اعلیٰ کی تھی، جس میں کہ نعت شروع ہوئی پڑھنی پارلیمنٹ کے اندر، اس میں اس کا بہت بڑا کردار تھا. تو اس قسم کی باتیں نہ کریں جو کہ گھٹیا باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ گھٹیا باتیں ہیں کہ علماء کرام پہ الزامات لگانے. علماء کرام کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ان پہ ہمیں کوئی تنقید کرنی ہے تو اندر بیٹھ کر ان سے بات کریں.